أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106، بہت ہی پیاری آیت جسے پڑھ کے مجھے بہت سکون ملا، یقیناً آپ کو بھی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بن حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس سے مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر اسلام قبول کی دعوت دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر ہی سے کام لیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام و مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین، بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنا سردار بنانے لگے تھے، اور اس کے سر پر تاج شہادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا۔ چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے۔ ان حالات کے مسلمانوں کو عفو، درگزر، صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اگر ہم یہ تو اس واقعے کی نسبت سے جو ہے وہ ہمیں قرآن میں جو ہے وہ ہر موقع پر ہماری پریزنٹ لائف جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں ہر موضوع پہ جو ہے وہ ہمارے مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور آپ کبھی یہ خود بھی کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی آپ پریشان ہو، خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی صرف ذہنی کوئی الجھن ہو، آپ قرآن اٹھا کے کھول کے پڑھیں۔ آپ کو تھوڑی ہی ٹائم میں آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، مینس کے ترجمہ پڑھیں۔ اوبویسلی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی عربی تو ہم ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کو آپ کی مشکل کا سلوشن مل جائے گا۔ تو یہ قرآن نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں اس وقت یہ واقعہ ہوا جو منافق تھا، وہ تنگ کرتا تھا، اور
برائی پلان کرتا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر سے پرہیزگاری اور تقوی ہی مسلمانوں کو کرنی چاہیے، ایسے موقعوں پر سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ ہمیں ریئل لائف، مطلب ہماری پریزنٹ لائف پہ بھی ہماری جو بہت بڑی لرننگ ہے کہ ہم ایسے کئی معاملات سے گزرتے ہیں تو ہمیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں سے ریلیٹڈ، جو بعض اوقات تو ہمارے بالکل ہی اپنے ہوتے ہیں، بالکل ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ برا کر نہیں سکتے، بعض اوقات تو آپ برا کہہ بھی نہیں سکتے، بعض اوقات آپ کو ظلم دکھ رہا ہوتا ہے اور ناانصافی دکھ رہی ہوتی ہے، پھر بھی آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ آپ کے بالکل اپنے ہوتے ہیں، مطلب وہ رشتے ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ آپ جن کے خلاف بول نہیں سکتے، اور ایسے بہت سارے رشتے ہیں، میں رشتوں کا نام مینشن نہیں کرنا، کرو ادھر مینشن نہیں ہوگا، بس بہت سارے قریبی، کسی کے لیے بھی کوئی بھی قریبی رشتہ ہو سکتا ہے، کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، کسی کے بھائی بہن، کسی کے شوہر، کسی کی اولادیں، یا کوئی اور دوسرے رشتے، تو آپ کو ان رشتوں سے بعض اوقات کئی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی ایسی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے خلاف آپ کچھ کر نہیں سکتے، بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات، کیونکہ یہ بہت سگے رشتے ہیں جن کو آپ خود تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ رشتوں میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، تو آپ کو چپ ہی رہنا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے وہ بہت مشکل، اسپیشلی جب آپ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کوئی انجسٹس ہو رہی ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے، تو ایسے میں جو ہے وہ یہ اس آیت نے بہت ہی زیادہ، مطلب آپ پڑھیں تو بہت سکون ملے گا کہ جو ہے آپ عفو و درگزر سے کام لیں، اور انسان اپنی مال اور اولاد سے اور بہت ساری اپنی جسمانی تکالیف سے، بہت ساری چیزوں سے آزمایا بھی جاتا ہے، تو آپ کے اس میں جو ہے وہ رشتے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے لائف میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کلوز ہیں اور آپ کے کلوز رشتے ہیں، آپ اس سے آزمائے جا سکتے ہیں، تو بس اس میں آپ نے جو ہے، جب آپ قرآن کہہ رہے ہیں تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے، سے بنتا، پھر کسی بھی قسم کی الجھن کا شکار ہونا ہی نہیں بنتا کہ جو ہے وہ آپ سوچیں کہ میں کیا کروں، میں تو یہ بات نہیں کر سکتا، میں تو یہ بات کیسے بتاؤں، یا میں یہ سوال کروں کہ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، یا یہ جھوٹ کیوں بولا مجھ سے، یا مجھ سے یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں، فلانا دھمکانا، یا مال کی تنگی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ، کوئی بھی آپ کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہو جو آپ کو پتہ چل رہی ہو لیکن آپ کہہ نہیں سکتے ہو، لیکن اب آپ کے پاس جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپ صبر سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، عفو و درگزر سے کام لیں، تو پھر اتنا سکون مل جاتا ہے یہ بات پڑھ کے کہ بھائی یہی سلوشن ہے، وہ جو ہمیں بہادری کے مشورے دیے جاتے ہیں، اور زبردستی کے سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے جو مشورے آ رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اپنی قریبی رشتوں کی بات ہو رہی ہے، میں سماجی اس میں بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے کہ جو باہر کون سے، میں گھر کے اندر کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، گھر کے اندر کے رشتوں کی بات کر رہی ہوں، سگے رشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے آپ صبر سے اور عفو و درگزر سے کام لیں، قرآن ایسا کہہ رہا ہے، تو بس پھر آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا، جب اسپیشل جب یہ فیس اچھے کا دیں گے کہ قرآن نے ایسا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو بس پھر اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور بہت سکون سے آپ آرام سے صبر بھی کر پائیں گے، درگزر سے بھی کام لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔